غامدی صاحب نام میں عام طور پہ نہیں لیتا، لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، ایسا بیڑا غرق کیا ہے، اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا۔ قادیانی بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی، کوئی بھی ہوں، چاہے عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں۔ قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں۔ وہ غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ ان سے اپنا آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا، آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو۔ اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، کافر ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانیوں کو کافر مت کہو، ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا۔ کہہ رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے؟ لیبل آپ نے کیا لگا دیا؟ ہم کون؟ بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلباء۔ غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں، لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ لوگ کلیپنگ زبردست۔ وہ بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا، یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہا ہے۔ ان کا ایک ہدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا۔ آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں، کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے، آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی۔ یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، کافر ہے۔ وہ دور دور چار کی طرح کافر ہے۔ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کافر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے۔ میں کہوں گا بھائی کافر ہے، ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار؟ ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو، حدیث کو۔ کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کیوں نہیں کہو؟ قل یا ایھا الکافرون ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیے کافر ہو۔ کسی مصلحت سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی عیسائی آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو کافر ادھر آ، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام میں بولیں یہ کافر یہ کر رہا ہے، کافر یہ کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور کیا کہے گا اس کو؟ لیکن آپ دیکھو کیا عدت کا انکار کر دیا محترم نے۔ ہمیشہ سے پوری امت میں اجماع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی 3 مینسز اس کو عدت بولو گزارنی۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ایسی لاجک پیش کی ہے اس کی جو 100% غلط۔ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت، اسلام۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لاجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدت کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نسب کی حفاظت ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پتہ چل جائے۔ اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عدت گئی، بولو۔ تو بھائی وہ اسلام نے اگر نسب کی حفاظت کے لیے عدت کا حکم دیا ہوتا 1 مینسز سے پتہ چل جاتا ہے، 3 مینسز کیوں کی ہے اسلام نے؟ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کیوں قرار دیے اسلام نے؟ بڈھی عورتوں پہ عدت فرض کیوں ہے؟ ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے۔ اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا تو یہ کیا کر دیتے ہیں؟ لنک کو کیا کر دیتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو، تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو سننے دو نا، اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں۔ تو یہ جتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ کل میں غامدی صاحب کا کلپ سن رہا، نیچے لوگوں نے کہا یار کتنے اچھے اخلاق ہیں،
کتنے پیارے اخلاق ہیں، ان سے اخلاق، مولویوں کو ان سے اخلاق سیکھنے چاہیے. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا، اگر اس کے انداز بھی غلط ہو، اس کی پھر کوئی بھی نہیں سنتا. غلط بات کو ہمیشہ خوبصورت میٹھے شیرے میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں، کیونکہ قادیانی یہاں اقلیت میں ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے. وہ اخلاق بھی اگر خراب کر لیں تو بالکل ہی بے عزتی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. کسی کے برحق ہونے یا ناحق ہونے کا اس کے اسٹائل سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دلائل سے ہے. قرآن بیان کر رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دی گئی. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. حدیث بیان کر رہی ہے بخاری مسلم کی، بے شمار حدیثیں ہیں. لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے، عادل بن کے. کتنی ساری حدیثیں ہیں. لوگ اسکالر کو سن رہے ہیں کہ یار ہم دین حاصل کریں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی ہدف نہیں ہے تو آپ اگلے کے ہدف کا بولو شکار ہو رہے ہو.